ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشیل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ سیسو کے عظیم اور جلیل نام میں آپ کے سلامتی ہوں۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ آج مجھے ایک پوڈ کاسٹ کی ویڈیو بھیجی گئی۔ اس کے بیچ میں ایک پرینک سٹار ہیں نادر علی صاحب۔ وہ پرینک سٹار ہیں، وہ مذہبی رہنما نہیں ہیں، لیکن وہ ایک مذہبی رہنما کا انٹرویو لے رہے تھے، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے۔ یہ تقریباً 7 ماہ پرانی ان کی ریکارڈنگ ہے اور یہ ان کی یوٹیوب چینل پہ ابھی بھی موجود ہے، جس کو آپ سن سکتے ہیں۔ میں جب اسے سن رہا تھا تو میں نے پہلی مرتبہ ساحل ادیم صاحب کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کی، کیونکہ کئی مرتبہ ان کے جو شارٹس ہیں یا ان کی ویڈیوز ہیں وہ واٹس ایپ پہ یہاں وہاں شیئر کرتے ہیں، لیکن میں انہیں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا تو پتہ چلا کہ سن 2016 میں شاید انہیں حکومت پاکستان نے بین کر دیا تھا، لیکن اب وہ جو سوشل میڈیا اس پہ بہت ایکٹیو ہے، بہت ساری ویڈیوز ہیں ان کی، اور نوجوان انہیں بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ نوجوانوں کے جو جذبات ہیں، نوجوانوں کی جو سوچ ہے، نوجوانوں کی جو خیالات ہیں، اس کے مطابق بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے مذہب کی جدید سے جدید تشریح کرنا پسند کرتے ہیں۔ جب میں ان کی تشریح اور تفسیر سن رہا تھا تو وہ بالکل ماڈرن تھی، بالکل لیٹسٹ تھی، اور وہ روٹین سے بالکل ہٹ کر تھی۔ ہم نے یہ تشریح نہ اس سے پہلے سنی اور نہ اس کے بعد سنی، لیکن اس سارے متن سے، ان ساری باتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی ویڈیو کا شروع سنیں گے، جس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اس کا لنک، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ جو اختلافات کی وجہ ہے یا یہ ویڈیو بنانے کی جو وجہ ہے وہ کسی اور طرح کی۔ جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے بات کرتے کرتے کہا کہ آج سے 2022 آج 2022 ہے نا، ہاں یہ 2022واں سال ہے نا، تو 2022واں سال حضرت عیسیٰ کے آسمان میں جانے کا پہلا دن 2022 سال پہلے تھا۔ اچھا جی، ڈیٹ وہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اے ڈی نہیں بولتے، اے ڈی کیا ہے؟ آفٹر ڈیتھ بولتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں نا صلیب پہ موت آ گئی تھی نا، ہم تو کہتے ہیں نا اسینشن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اے بولیں گے نا ہم، آفٹر دی اسینشن۔ اچھا 2022 جی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عیسائیوں کے نظریے کے مطابق مسیح خداوند اس دنیا میں مر گئے اور اس لیے وہ اے ڈی لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہم لفظ اے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں آج تک یہ اصطلاح کبھی نہیں پڑھی۔ پچھلے 20 سالوں میں سینکڑوں دفعہ میں نے لوگوں کی تصحیح کی کہ اے ڈی کا مطلب آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے۔ اے ڈی کا مطلب دراصل ہے اینا ڈومنی، یہ لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے دا ایئر آف مائی لارڈ، میرے خداوند کا سال۔ اور اگر اے ڈی استعمال کرتے اسی پیرائے میں جو ساحل ادیم صاحب سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اس کے لیے اے ڈی صرف استعمال نہ کرتے بلکہ اس کے ساتھ سی بھی استعمال کرتے، کیونکہ پھر آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ ہوتا۔ تو ہم نے تو کبھی استعمال کیا نہیں ہے، اور جو انہوں نے اصطلاح بتائی اے وہ تو میں نے تاریخ میں آج تک کبھی پڑھی نہیں۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ اپنی طرف سے ہی انہوں نے اصطلاحات بنائی ہیں اور اپنی طرف سے ہی انہوں نے پیش کر دی ہیں۔ اور جو نادر علی صاحب تھے وہ تو پرینک سٹار ہیں، وہ مذہبی آدمی تو ہے نہیں، وہ تو ان کی دی ہوئی ساری انفارمیشن سے متاثر ہو رہے تھے۔ جیسے ہیبرو کے ساتھ ہوا نا، امریک اور ہیبرو، یہ 2 زبانیں ہیں جو کہ ہیبرو تو خیر اب ریوائیو کر لی انہوں نے، اسرائیل کی قومی زبان ہیبرو، اور ایک بچہ ہیبرو بولتا ہے، ریوائیو کرنی پڑی کیونکہ کتاب نہ پید ہو گئی تھی۔ ان کے خیال میں کہ جو قدیم عبرانی تھی وہ فرق تھی اور جو جدید عبرانی ہے وہ فرق ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ یہاں اس تاریخی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہودی 586 قبل مسیح میں جب بابل میں اسیر ہو کر گئے تو اس سے پہلے ان کے 10 قبائل جو تھے وہ پوری دنیا میں آرامیوں کی طرف سے جا کے ڈسپرس ہو چکے تھے۔ جو آرامی تھے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے تحت مغلوب ہونے والی
جو بھی حکومتیں ہوتی تھیں یا جو بھی بادشاہتیں ہوتی تھیں ان کے لوگوں کو پوری دنیا میں وہ ڈسپرس کر دیا کرتے تھے، پھیلا دیا کرتے تھے. تو جب 10 قبائل پوری دنیا میں ڈسپرس ہو گئے اور 2 قبائل جو تھے وہ بابل میں چلے گئے، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ عبرانی زبان کا کیا بنے گا، کیونکہ بابلی آرامی بولتے تھے اور پوری دنیا میں جانے والے یہودی وہاں کی مقامی زبانیں بولتے تھے. تو وہاں پر ایک تاریخی فیصلہ کیا گیا جو بالکل درست تھا، اور وہی تاریخی فیصلہ ہمیں بعد میں دیگر جو ادیان ہیں ان میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے عبرانی کو مقدس زبان قرار دے دیا اور ہر ایک 10 گھروں کے بعد ایک عبادت خانہ قائم کیا، اور وہاں پر یہ لازم کیا کہ ایک شخص ایسا ہو جو کہ کاہن ہو، جو وہاں پر عبرانی کا علم نوجوانوں میں، بچوں میں 6 سے 12 سال تک بچہ جو ہے وہ بیٹھ کر اپنے ربی کے پاس عبرانی پڑھے اور اس کے بعد پھر وہ آگے اپنی زندگی شروع کرے. تو یہ تمام اصول تھے جو انہوں نے 586 قبل از مسیح میں قائم کیے. اس لیے جب 70 عیسوی میں جب یروشلم کی تباہی ہوتی ہے، وہ پوری دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو تیاری اس واقعے سے کئی سو سال پہلے ہو چکی تھی. اس لیے جب وہ پوری دنیا میں ڈسپرس ہو گئے تو وہاں جا کر انہوں نے عبرانی زبان کو ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کو 586 قبل از مسیح میں انہوں نے مقدس زبان بنا دیا تھا. اس لیے انہوں نے اس کو پھیلانا اور اس کی ترویج کرنے کا جو سلسلہ تھا اس کو جاری رکھا، اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ پوری دنیا میں یہودی جو تھے وہ ہر دور میں عبرانی زبان پڑھنے، بولنے اور اس پہ کام کرنے والے موجود تھے. 5ویں صدی عیسوی میں انہوں نے کتاب مقدس کو باقاعدہ جمع کیا، اس کے اعراب اور دیگر چیزوں کو دیکھ کر اس کی درست نقول تیار کرنے کے نظام بنائے، طریقہ کار بنائے. اس طرح کی باتیں کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پڑھیں اور حقائق کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودیوں نے جب وہ سن 1948 کو دوبارہ اپنی سلطنت قائم کرتے ہیں تو وہ دراصل کوئی نئی عبرانی رائج نہیں کرتے، گو کہ انہیں عبرانی میں بہت سارے ایسے الفاظ داخل کرنے پڑے، ایسی وکیبلری داخل کرنی پڑی جو وقت کے ساتھ ساتھ وجود میں آئی تھی. ایسے بے شمار الفاظ انہیں ایڈ کرنے پڑے جو قدیم عبرانی میں نہیں تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قدیم عبرانی کو ختم کر دیا اور جدید عبرانی تخلیق کر دی. اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ قدیم عبرانی اور ہے، جدید عبرانی اور ہے، قدیم آرامی اور ہے اور آرامی اور ہے. دراصل پرانے عہد نامے کی زبان عبرانی جو تھی وہ جیسی آج سے 2000 سال پہلے تھی آج بھی ویسے ہی ہے. اور جب ہم نئے عہد نامے کی زبان کی بات کرتے تو نئے عہد نامے کی زبان جو ہے جس میں وہ لکھی گئی اس کے بارے میں بالکل واضح طور پر ہمیں معلوم ہے کہ وہ یونانی زبان میں لکھی گئی. اور آج بھی ہمارے پاس بائبل کے بے شمار ایسے نسخہ جات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قدیم یونانی تھی وہ کیسی تھی، اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے خدا نے جو علوم کا سلسلہ بنایا وہ اتنا وسیع ہے کہ اس دنیا میں چاہے کسی کو بائبل سیکھنے کا شوق پڑے یا نہ پڑے، اسے تھیولوجی، بیولوجی، سائیکالوجی اور بے شمار ایسے الفاظ ہیں جو یونانی کے آج بھی مل جاتے ہیں، جو ہزاروں سال پہلے بولے جاتے تھے وہ آج بھی مل جاتے ہیں، کیونکہ اس زبان کو خدا نے کبھی مرنے نہیں دیا. کیونکہ جب بھی کسی زبان کا تعلق کسی مقدس کتاب کے ساتھ ہوتا ہے تو اس زبان کو پڑھنا، سمجھنا اور سیکھنا علماء کی کم از کم بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی ضرورت کے تحت آج بھی ہمارے چرچز میں، ہماری کلیساؤں میں، ہمارے بائبل سکولز میں، ہمارے عبادت گاہوں میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو عبرانی زبان پڑھ سکتے ہیں، یونانی زبان پڑھ سکتے ہیں اور اصل زبانوں میں مقدس صحائف کو پڑھ کر لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. اس لیے بس آنکھیں بند کر کے ازوم کر کے یہ کہہ دینا کہ یہی ٹھیک ہے تو میرے خیال میں یہ درست رویہ نہیں. میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں ماضی میں بھی جاری رہیں، اب بھی جاری رہیں گی. دل آزاری کا سلسلہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے اپنے دل کو مضبوط بنائے کہ یہ کبھی دکھے ہی نہ. شکریہ.